آپ کہیں پر بھی رہو، کسی بھی محل میں چھپ جاؤ، کسی بھی گوفے میں چھپ جاؤ، کسی بھی قلعے کے اندر قید ہو جاؤ، آپ کو اگر موت آنی ہے تو آ کر رہے گی، موت آنی ہے تو آ کر رہے گی۔ اب وہ اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنی موت کو سختی بنا لیں یا آسان بنا لیں، یا آسان بنا لیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ کافر کی روح کو نکالا جاتا ہے نا، ایک بات سنیے، اور جب انسان کی روح نکلتی ہے نا، سب سے پہلے روح ان کے پیروں کی نکالی جاتی ہے، ان کی انسان کی پیروں کی نکلتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ سکے، کہیں بھاگ نہ سکے۔ پیروں کی روح نکلتی ہے سب سے پہلے، اور سب سے آخر میں آنکھوں کی روح نکلتی ہے۔ جان جو نکلتی ہے سب سے آخر میں آنکھوں کی، سب سے پہلے پیروں کی، پیروں سے، اور سب سے آخر میں آنکھوں سے۔ تو پیروں سے کیوں؟ تاکہ انسان اس وقت بتاتا ہے روح نکلنے کے ٹائم اگر بندہ گنہگار ہے۔ علماء فرماتے ہیں مثال کے طور پر کہ اگر کسی سوتی کپڑے، باریک کپڑے کو ببول کے کانٹے پر، کانٹے دار جھاڑی پر بھگا کر گیلا کر کے پھیلا دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو زور سے کھینچ لیا جائے، وہ کپڑے کی حالت کیا ہوگی؟ کپڑا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کپڑے کا تار تار الگ ہو جائے گا۔ اسی حساب سے بندہ کافر اور گنہگار کی روح نکالی جاتی ہے کہ ان کے جسم کے اندر کا پرزہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اندر کا پرزہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیروں سے ان کی روح نکالی جاتی ہے، پیروں کی جان نکالی جاتی ہے، اور سب سے آخر میں آنکھوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے بندہ تو دیکھ لے اپنی آنکھوں سے۔ اس وقت مرنے والے کے آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی سامنے آ جاتی ہے، اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، کہاں کہاں پر غلط کام کیے ہیں، کہاں کہاں پر زنا کیا ہے، کہاں کہاں پر جو ہے کس کو گالیاں دی ہے، کس کی جو ہے چگل خوری کی ہے، پوری زندگی اس کے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اپنی ماتھے کے نگاہوں سے پوری زندگی کو وہ دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنی دنیا میں، اپنی ظاہری زندگی میں اتنے سارے گناہ کیے۔ یہ ہم ہیں پیارے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں ہم نے اتنے گناہ کر لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ کرامن اور کاتبین جو ہیں یہ ہر ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، ہماری زندگی کے پل پل کے حالات کو لکھ رہے ہیں، اور وہ تمام حالات مرنے والے کا جو ہے مرنے کے وقت ان کے نظروں کے سامنے کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے کرتوتوں کو دیکھ سکے اور افسوس کر سکے۔ اور اس وقت وہ انسان کہتا ہے مولا مجھے ذرا مہلت دے دے تاکہ ان گناہوں کا کفارہ کر سکوں۔ لیکن موت حق ہے، جب جس وقت آنی ہوگی نا وہ آ کر رہے گی، ایک سیکنڈ پہلے نہیں آ سکتی، ایک سیکنڈ بعد میں نہیں آ سکتی۔ ذرا سوچو پیارے، اللہ اکبر، ہم اتنے کوسوں دور ہیں نماز سے، روزے سے، عبادت و ریاضت سے، اور پھر بھی ہم دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کون ہے، ہم ہی تو دنیا میں ہیں، اور اگر اللہ نے تھوڑی سی مال و دولت عطا فرما دی ہمارے نزدیک تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعہ سنا، حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ کے پائے کے بزرگ ہیں۔ ان کے دو مرید کہیں دور دراز رہا کرتے تھے، دونوں مرید نے ایک دن مشورہ کیا کہ چلو کیوں نہ آج پیر صاحب سے جا کر کے ملاقات کر لیا جائے، آج پیر صاحب سے جا کر کے ملاقات کر لیا جائے، بہت دن ہو گئے پیر صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، حضرت شبلی سے ملاقات نہیں ہو پائی، ان سے ملاقات کر لے۔ دونوں مرید یہ سوچ کر کے اپنے اپنے گھر سے نکلے، راستے میں آدھا سفر طے کرنے کے بعد ان دونوں مرید میں سے ایک مرید نے کہا کہ افسوس ہم لوگ جس مقصد کے لیے نکلے تھے، یعنی اپنے پیر سے ملنے کے لیے نکلے تھے، تو ہم جو اپنے پیر سے ملنے کے مقصد سے نکلے تھے تو ہمارا یہ مقصد اب پورا نہ ہو سکے گا،
ہمارا یہ مقصد اب پورا نہیں ہو پائے گا. تو دوسرے مرید نے کہا کیوں؟ تو اس پہلے مرید نے کہا اس لیے کہ آج حضرت شبلی رات کو انتقال فرما گئے. آج حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا. دوسرے مرید نے کہا کہ آپ تو میرے ساتھ تھے، آپ کو خبر کہاں سے ملی؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ پردہ فرما چکے ہیں، انتقال فرما چکے ہیں؟ تو دوسرے پہلے مرید نے کہا کہ میں نے 2 بلیوں کو بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ افسوس حضرت شبلی دنیا میں نہ رہے، حضرت شبلی دنیا میں نہ رہے. اب دونوں مرید مشورہ کرنے لگے اب کرے تو کیا کرے. اتنے طویل سفر ہم نے شروع کیا تھا، آدھا سفر مکمل بھی ہو گیا، تو اب کیوں نہ حضرت کے گھر جا کر کے حضرت کے جنازے ہی میں شرکت کر لیا جائے، حضرت کے جنازے ہی میں شرکت کر لیا جائے. تو دونوں مرید اب آدھے راستے میں نیت بدل کر، پہلے تو حضرت سے ملنا تھا، اب حضرت کے جنازے میں شرکت کرنے کی نیت سے اب وہاں سے چلے. حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ زندہ ہے، اپنے گھر پر ٹہل رہے ہیں، اپنے گھر پر ٹہل رہے ہیں. اب یہ دونوں مرید دیکھ کر حیران، دونوں مرید دیکھ کر کے حیران کہ ہم نے تو سنا تھا کہ حضرت انتقال فرما گئے اور یہاں پر حضرت شبلی زندہ ہے، اپنے گھر پر ٹہل رہے ہیں. دونوں مرید فوراً حضرت شبلی کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے؟ ہم نے تو ایسا سنا تھا 2 بلیوں کو بات کرتے ہوئے کہ آج کی رات آپ جو ہے وصال فرما چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہاں پر زندہ دیکھ رہے ہیں. ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت شبلی فرماتے بات کیا ہے؟ ہم نے تو ایسا سنا تھا 2 بلیوں کو بات کرتے ہوئے کہ آج کی رات آپ جو ہے وصال فرما چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہاں پر زندہ دیکھ رہے ہیں. ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ان دونوں بلیوں نے بالکل صحیح کہا، ان دونوں بلیوں نے بالکل صحیح فرمایا تھا، صحیح کہا تھا. حضرت شبلی نے جب کہا کہ دونوں بلیوں نے صحیح کہا تھا تو دونوں مرید کہنے لگے کہ حضور پھر آپ زندہ کیسے، آپ کی موت کی خبر ان بلیوں نے کیسے دی؟ تو حضرت شبلی کا جواب سننا پیارے. حضرت شبلی فرماتے ہیں اے میرے مریدو سنو، آج کی رات میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، آج کی رات میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی تھی. تو فرشتوں نے عرش پر یہ شور مچا دیا، یہ اعلان کر دیا کہ حضرت شبلی انتقال فرما گئے، حضرت شبلی انتقال فرما گئے. سوچو تو صحیح پیارے، حضرت شبلی اللہ کے ولی ہے، اللہ کے پائے کے بزرگ ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں. ایک رات کی ان کی نماز تہجد اگر قضا ہو جائے تو انہیں مردہ شمار کیا جاتا ہے، انہیں مردہ کہا جاتا ہے. تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم سے تو نماز پنجگانہ دور کی بات ہے، ہم تو جمعہ تک کے کبھی ادا نہیں کر پاتے، ہم تو جمعہ تک ادا نہیں کر پاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں ہم سے ذرا زندہ کون ہے، ہم سے بڑا زندہ دل انسان کون ہے؟ ہم ہی تو دنیا میں زندہ. اسے زندگی نہیں کہا جاتا ہے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے.